مسلمان ختم ہو جائے گا، جانتے ہیں اور محنتیں کر رہے ہیں۔ دوستو بزرگوں، قرآن کو اللہ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں محفوظ کر دیا کہ کتابوں کو مٹاؤ گے، سینوں سے کیسے کتاب کو مٹاؤ؟ حفاظت خدا کریں گے۔ آپ کو معلوم ہے، آپ جانتے ہیں، جب انگریز حکومت کرنے پر آیا، دلی میں 18,000 علماء کرام کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا اور یہ کہا گیا اگر تم اب بھی کہہ دو کہ ہم غلط ہیں اور تم صحیح ہو، یاد رکھو درخت پر الٹا جو ہے لٹکا دیا گیا اور نیچے کڑھائی میں تیل گرم کرنے لگا کیا گیا اور تیل کھولنے لگا، کہا اگر تم نے نہیں کہا رسی کاٹیں گے اور تم جل کر بھون کر راکھ ہو جاؤ گے۔ دوستو، علماء کرام نے شہادت کو قبول کیا، لیکن کہا اے انگریز یاد رکھ جو ہمارا ایمان ہے، ہم نے اللہ پر ایمان لایا اور قرآن ہماری کتاب ہے۔ تمام قرآن کو انگریز نے سمندر میں بہا دیا۔ دوستو بزرگوں، قرآن کی حفاظت اللہ کرنے والے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں توریت، زبور، انجیل، صحف ابراہیمی، جتنی کتابیں آسمانی ہیں تمام کتابوں کو لوگوں نے بدل دیا۔ جہاں دیکھا کہ یہ حکم مشکل ہے وہاں پر اپنا اس کو کاٹ کر منمانی لکھ دیا۔ تو لہٰذا جب قرآن کو اللہ نے نازل کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہا کہ اے محمد آپ فکر نہ کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی پڑھنے لگے، کہیں اس کتاب کو بھول نہ جاؤں، اللہ کے کلام کو بھول نہ جاؤں۔ اللہ نے کہا اے نبی آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ پڑھانے والا استاد میں ہوں اور آپ کو جبرائیل کے ذریعے سے کتاب دے رہا ہوں، لہذا میں آپ کے دل میں اس کتاب کو ایسے جما دوں گا آپ کبھی اس کو بھولیں گے نہیں۔ لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنا، 29 پارے کی آیت ہے سورہ قیامہ میں۔ اللہ کہتے ہیں اے نبی آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت مت دیجیے، اب پریشان مت ہوئیے۔ سنقرئک فلا تنسى، اللہ کہتا ہے نبی میں آپ کو ایسا پڑھاؤں گا آپ کبھی اس کو بھولیں گے نہیں۔ تو دوستو بزرگوں، کتاب قرآن کریم ہمارا آپ کا آئیڈیل ہے، ہمارے اور آپ کی نصیحت ہے۔ زندگی کے پوری تمام زندگیوں کا نچوڑ اللہ نے قرآن کریم میں نازل کیا کہ آدمی اگر زندگی گزارے تو کیسے گزارے، تجارت کرے تو کیسے تجارت کرے۔ اگر کریم ہمارے لیے ہدایت نامہ ہے، قرآن کریم ہمارے لیے اللہ نے حکم جاری کیا، حکم نامہ ہے، آج ہم ہیں کہ قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا، قرآن کو ہم نے پڑھا نہیں۔ دوستو افسوس کی بات ہے کہ میرا نوجوان اتنا بڑا ہو گیا لیکن قرآن پڑھنا نہیں جانتا، افسوس بھی نہیں ہے۔ انسان اگر چاہتا ہے تو چاند پر پہنچ جاتا ہے، کیا انسان چاہے قرآن نہیں پڑھ سکتا؟ پڑھ سکتا ہے، لیکن توفیق خداوندی نہیں ہے۔ دوستو قرآن پڑھنے کی کوشش کرو، یہ قرآن تم کو قبر میں ساتھ دے گا، یہ قرآن تمہارا حشر میں ساتھ دے گا، یہ نماز تمہارے لیے قبر میں کھڑی ہو جائے گی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب عذاب میں مسلط کر دیا جاتا ہے بندہ، قرآن کھڑا ہو جاتا ہے، نماز کھڑی ہو جاتی ہے، حج کھڑا ہو جاتا ہے، کیا فرشتہ تو اس کو عذاب نہیں دے سکتا، اس لیے کہ اس نے دنیا میں میری تلاوت کی ہے، مجھ کو پڑھا ہے، تو اس کو عذاب نہیں دے سکتا۔ ہمارا اصل دوست، اصل ساتھی ہمارا عمل ہے۔ اگر ہم عمل اچھا کریں گے دوستو بزرگوں، قبر میں بھی اچھی زندگی گزاریں گے، حشر میں بھی ہمارا ٹھکانہ جنت الفردوس میں ہوگا۔ اگر عمل ٹھیک نہیں ہے تو یاد رکھو کوئی بچانے والا ہم کو اور آپ کو نہیں ہوگا۔ چلاتے رہو گے، چیختے رہو گے، کوئی سن پائے گا؟ نہیں سنے گا۔ یہ اللہ کا نظام ہے، یہ خدائی قدرت ہے۔
آپ دیکھیں گے گاؤں میں جو قبرستان ہے آپ سب جانتے ہوں گے، اگر وہاں جانوروں کو باندھ دیا جاتا ہے، جس قبر میں عذاب ہوتا ہے، جانور رسی توڑ کر بھاگ جاتا ہے، کیونکہ جانور کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ اسی لیے منع ہے جانور کو قبرستان میں باندھنا۔ دوستو بزرگوں، اگر ہم کو اور آپ کو پتہ چل جائے کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے، دوستو انسان قبر میں دفن کرنا چھوڑ دے، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، جب آدمی اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اگر اس کا عمل ٹھیک ہے تو وہ جنازہ، وہ مردہ اپنے گھر والوں سے چیخ چیخ کر کہتا ہے کہ اے میرے گھر والوں، اے میرے رشتہ داروں، مجھ کو میرے ٹھکانے تک پہنچا دو، میرے گھر تک پہنچا دو، یہ میرا گھر نہیں ہے، میرا گھر تو قبر ہے، وہاں پہنچا دو، قبر میرا انتظار کر رہی ہے۔ اور جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، قبر اس میت سے کہتی ہے کہ تیرا آنا مبارک ہو، میں تو بہت دن سے یہ سوچ رہی تھی کہ تو کب میرے گود میں آئے اور میں تیرے ساتھ اچھائی کا معاملہ کروں۔ قبر اس کو مبارکباد دیتی ہے۔ اور جب انسان اس کو دفن کر کے ہٹ جاتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں، تو حدیث میں آتا ہے قبر اتنی کشادہ ہو جاتی ہے، اور فرشتے جو آتے ہیں سوال کرنے اور سوال کرتے ہیں، فرشتے اس کو تھپک تھپک کر سنا دیتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں من قدمت العروس، اے بندہ آج تو دلہن، آج جو ہے دلہن جس طریقے سے پہلی رات میں سوتی ہے، آج وہ تیرا حشر ہے، تیرے ساتھ جو معاملہ ہے، آج تو بھی آرام کے ساتھ سو جا، آج تو دیکھے گا جنت کی دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اس سے خوشبوئیں اور ہوائیں آتی جاتی ہے۔ دوستو بزرگوں، اگر ہمارا گناہ اگر مقدر ہے، اگر ہمارے نامہ اعمال میں گناہ ہے، تو دوستو بزرگوں، وہ مردہ، وہ میت کہتا ہے اپنے گھر والوں سے مجھ کو یہیں گھر میں رہنے دو، قبر تک نہ پہنچاؤ۔ تو دوستو بزرگوں، کس کو وہاں پکارو گے؟ کون آپ کو بچائے گا؟ اور جب وہ قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ جب انسان اس کو دفن کر کے آ جاتے ہیں تو قبر اس کے لیے تنگ ہو جاتی ہے، قبر اس کے لیے بالکل اتنی تنگ ہوتی ہے، اتنا اس کو دباتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کر فرماتے ہیں کہ ایک ہاتھ کی انگلی دوسرے ہاتھ میں جس طریقے سے داخل انسان کر دیتا ہے، ویسے ہی قبر اس کو اتنا تنگ کرتی ہے، اتنا دباتی ہے کہ ایک پنجرہ دوسرے میں داخل ہو جاتا ہے اور وہ چلاتا چیختا رہتا ہے۔ دوستو کوئی سننے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے نوجوان ساتھیوں، عمل کرو، اپنے نامہ اعمال میں کچھ نیکی لکھ لو، کچھ کام کر لو۔ جتنا دن ہمارا اس دنیا میں مقدر ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ کون کب اس دنیا سے جائے گا کسی کو معلوم نہیں ہے، کوئی جانتا نہیں ہے کب مرے گا۔ ابھی ہم عید کی نماز پڑھ کر جائیں، انتقال ہو جائے، کوئی جانتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے، 21 پارے کی آیت ہے کہ 5 چیز کا علم صرف خدا کو ہے، 5 چیز کا علم اللہ جانتے ہیں، کوئی اللہ نے کسی کو بتایا نہیں، کوئی جانتا نہیں، کسی نبی کو نہیں بتایا۔ اللہ کہتے ہیں ان اللہ عنده علم الساعہ، وقت ہو رہا ہے میں اسی کو ختم کروں گا۔ اللہ کہتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی کوئی نہیں جانتا۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور بارش کب برسے گا اللہ جانتا ہے۔ میں جلدی کر رہا ہوں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے خدا جانتے ہیں۔ اور چوتھی چیز وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، آئندہ کل کیا ہوگا اللہ جانتے ہیں۔ آج سنیچر ہے، کل اتوار کیا ہونے والا ہے کوئی جانتا نہیں، اس کا علم صرف خدا کو ہے۔ اور 5ویں چیز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ کہتے ہیں بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کہ کس زمین میں
بندے کو موت آئے گی اللہ جانتے ہیں. ہو سکتا ہے مسجد میں نماز کی حالت میں انتقال ہو جائے, ہو سکتا ہے گھر میں ہو انتقال ہو جائے, سفر میں کہاں موت آئے گی اس کا علم اللہ جانتے ہیں. تو 5 چیز کا علم خدا جانتے ہیں. آگے اللہ کہتے ہیں ان اللہ علیم خبیر, کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جاننے والے اور بہت زیادہ خبر رکھنے والے ہیں. دوستو بزرگوں, آج جو ہے یوم الجائزہ کا دن ہے, آج بدلے کا دن ہے, آج انعام کا دن ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کہتے ہیں کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں. اللہ جس کا بدلہ خدا ہو جائے دوستو بزرگوں, اس سے بڑی دولت اور کیا ہو سکتی ہے. لہٰذا آج ہم جتنا ہو سکے اللہ سے خوب رو رو کر مانگو, اللہ عطا کریں گے. اس لیے کہ بدلے کا دن آج ہے, آج عید کا دن ہے, خوشی کا دن ہے. اللہ کے حکم کے مطابق ہم نے روزہ رکھا اور سامان سامنے ہے, بیٹھے ہیں, دیکھ رہے ہیں لیکن کھا نہیں رہے ہیں. اللہ فرشتوں کو بلا کر کہتا ہے میرے فرشتوں دیکھو, میرا بندہ کھانے کو چاہے تو کھا سکتا ہے, لیکن میرے خوف سے, میرے ڈر سے میرا حکم نہیں ہے رکا ہوا ہے. تم تو کہتے تھے کہ یہ بندہ جا کر زمین میں فساد مچائے گا, خون ریزی کرے گا, لہذا دیکھو دیکھو میرا بندہ میرے ڈر کی وجہ سے بیٹھا ہے. تو دوستو بزرگوں, آج عید کا دن ہے, خوشی کا دن ہے. میں نے ایک حدیث پڑھی ہے لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٌ وَهَذَا عِيدُنَا, ہر قوم کے لیے ایک تہوار ہے. دنیا میں جتنی بھی قوم ہیں ہر قوم کا ایک پرب ہوتا ہے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا جو تہوار ہے وہ عید کا تہوار ہے, عید کا دن خوشی کا دن ہے. اسی لیے دوستو بزرگوں, ادھر ادھر میں جا کر اللہ کے یہاں خوب رو رو کر اللہ سے مانگیں اور عاجزی انکساری کرو. اللہ دینے والا ہے. قرآن کہتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا, تم اپنے رب کو عاجزی اور انکساری کے ساتھ مانگو. اگر تم اپنے رب کو بڑھاپا جو ہے دکھا کر تکبر کے ساتھ مانگو گے, اللہ تم کو پھینک دے گا, تم کو دے گا نہیں. اس لیے اللہ خود کہتا ہے کہ میرا بندہ جب تو آئے میرے پاس تو اپنے کو عاجز سمجھ اور مجھ کو قادر سمجھ, اپنے کو محتاج سمجھ اور اللہ کو غنی سمجھ, تو اللہ دیں گے. قرآن کہتا ہے واللہ غنی وانتم الفقراء, اللہ بے نیاز ہے, اللہ مالدار ہے, ہم فقیر ہیں. اس لیے دوستو بزرگوں, آج عید کا دن ہے. عید کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں. عید کی نماز واجب ہے. ہمیں نیت کریں کہ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز عید, عید الفطر واجب 6 زائد تکبیر کے ساتھ, اس امام کے پیچھے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر. زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے, اگر کریں تو بہتر ہے. کسی کو اگر عربی میں یاد ہے تو عربی میں بھی کر سکتے ہیں, اگر نہیں یاد ہے تو اردو میں کر سکتے ہیں. اگر کچھ نہیں ہے, دل میں ارادہ لے کر آئے ہم کہ عید کی نماز پڑھیں گے تو بھی ٹھیک ہے. لہذا 2 رکعت نماز عید الفطر کی, پہلے رکعت میں امام صاحب کھڑے ہوں گے, اللہ اکبر ثنا پڑھیں گے, پھر 3 تکبیر زائد اللہ اکبر, ہاتھ چھوڑ دیجئے, پھر ہاتھ چھوڑ دیجئے, پھر جو ہے ہاتھ چھوڑ دیجئے اور 4تھی تکبیر میں ہاتھ باندھ لیجئے. امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے, سورہ پڑھیں گے, نماز 1 رکعت مکمل. پھر دوسری رکعت میں امام صاحب کھڑے ہوں گے, قرات کریں گے, یعنی الحمد سورہ پڑھیں گے. رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیر کہی جائے گی, ہاتھ اٹھائیے, ہاتھ چھوڑ دیجئے, اور 4تھی تکبیر میں 4 تکبیر میں آپ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیے. رکوع میں جا کر جیسے نماز ادا کیا جاتا ہے نماز آپ مکمل ادا کیجئے. خطبے سے پہلے آپ نہ جائیے, خطبہ سننا واجب ہے. اس لیے امام صاحب خطبہ دیں گے, خطبہ پڑھیں گے, آپ لوگ اطمینان کے ساتھ خطبہ سنیے, پھر اس کے بعد اپنے گھر تشریف لے جائیے. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ پہلی رکعت میں 3 تکبیر, پہلی رکعت جو امام صاحب کھڑے ہوں گے, پہلی رکعت میں نیت باندھیں گے اور ثنا پڑھیں گے.
सना पढ़ना, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका, जो आप लोग पढ़ते हैं उसे सना कहते हैं। सना पढ़ेंगे, उसके बाद 3 तकबीर इमाम साहब कहेंगे, अल्लाहु अकबर, हाथ उठाइए, हाथ छोड़ दीजिए, फिर हाथ उठाइए, हाथ छोड़ दीजिए, 3 तकबीर। चौथी तकबीर में हाथ बांध लीजिए। इमाम साहब सूरह फातिहा पढ़ेंगे और सूरत पढ़ेंगे, फिर रुकू करेंगे, सजदा करेंगे, 1 रकात मुकम्मल हो गई। दूसरी रकात में रुकू में जाने से पहले इमाम साहब जैसे नमाज से पहली रकात में खड़े होंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे और सूरह पढ़ेंगे। रुकू में जाने से पहले 3 तकबीर इमाम साहब कहेंगे, अल्लाहु अकबर, आप हाथ उठाइए, हाथ छोड़ दीजिए, अल्लाहु अकबर, हाथ उठाइए, हाथ छोड़ दीजिए, फिर हाथ उठाइए, हाथ छोड़ दीजिए। 3 तकबीर जायद, 6 तकबीर हमको ज्यादा कहना है। और चौथी तकबीर में, दूसरी रकात में चौथी तकबीर में और हाथ उठाना नहीं है, रुकू में डायरेक्ट जाना है। अल्लाहु अकबर कहकर आप रुकू करिए, रुकू में तस्बीह, फिर सजदा और फिर कौमा, फिर कायदा, और नमाज आपकी मुकम्मल हो गई। उसके बाद इमाम साहब खुतबा देंगे, खुतबा आप लोग सुनेंगे। खुतबा सुनना वाजिब है, इसीलिए इसका ज़रूर ख्याल रखें। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझको कहने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, और हम तमामों को रमज़ान मुबारक का जो हमने रोज़ा रखा है, जो तरावी पढ़ी है, जो कुरान करीम पढ़ा है, अल्लाह इसको कबूल कर ले। और इसी तरीके से मेरे वालिद साहब हज़रत मौलाना अब्दुल मन्नान साहब के लिए भी दुआओं में याद रखें, अपने मखसूस दुआओं में याद रखें कि अल्लाह ताला उनको करोड़ करोड़ जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।